رمضان کریم کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہم بریک پہ گئے تھے اسی دوران ہمیں ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے جوائن کیا ہے، ہمارے اس خوبصورت سی محفل اور گھر کا حصہ ہے، روزانہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی اسپیشل مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر بشریٰ اعجاز۔ حمزہ فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہیں، بہت عرصے سے منسلک ہے۔ 1995 میں انہوں نے بطور ڈائریکٹر حمزہ فاؤنڈیشن کو جوائن کیا، اس کے بعد اب ایز CEO کام کر رہی ہیں۔ چینج میکر ہیں، چینج میکر اس طرح سے ہیں کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ایسے اور بھی بہت سے بچے ہیں اور بھی بہت سے کام ہیں جو وہ کرتی ہیں، ان کو تعلیم دیتی ہیں، معاشرے کا بہترین فرد بناتی ہیں۔ بڑے سالوں سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈریس میں نے اس وقت پہن رکھا ہے بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے، اس پہ بڑی خوبصورت امبرائڈری ہے، آپ کو ڈیٹیلز شاید معلوم نہیں ہو رہی، میں پکچرز بھی پوسٹ کر دوں گی۔ یہ حمزہ فاؤنڈیشن کے ہی ایک بہت ٹیلنٹڈ نوجوان نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے بیچ میں ان سے بھی ملاقات کرائی جا سکے، وہیں کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہیں اب کام کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ٹاپک جس پر ہم گفتگو کریں گے اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحبہ سے بھی گفتگو کریں گے، حمزہ فاؤنڈیشن کے بارے میں جانیں گے۔ تو نیکی اور بدی کا تصور کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ قابو کیسے پایا جائے۔ تو ضیاء صاحب نیکی اور بدی کا پہلے تو تصور بیان کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی اور بدی کو اگر ہم سادہ انداز میں بیان کرنا چاہیں تو نیکی ہر وہ نیکی ہے جس سے بندے کا ضمیر مطمئن ہو۔ بندہ کوئی بھی کام کرے، بے شک اس وقت اس کو مشکل لگے، برا لگے اور یہ سمجھے کہ ان کے نفس کی نفی کرنے کا نام نیکی ہے۔ اور بدی وہ بدی ہے کہ بندہ بے شک کچھ لمحات کے لیے ایسا کوئی عمل کرے جس سے وہ گلٹی محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے یہ صحیح نہیں کیا اور ضمیر بندے کی ملامت کرے، وہ بدی ہے۔ اور جب ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں نیکی کا فروغ، لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے، تو معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بننا بڑا ہی آسان کام ہے۔ یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور جلد نمبر 4 صفحہ 339 حدیث نمبر 1956 کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نبینے کو راستہ دیا، صحیح آج ہمارا موضوع بھی ہماری بہن ساتھ بیٹھی ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب، جس بندے نے نبینے کو راستہ دیا، دکھلایا، بتایا، گائیڈ کیا، اور آنکھ والے کو، اب نبینے کی بات بھی ہو رہی ہے اور آنکھ والے کی بات ہو رہی ہے، اور ایسا بندہ کہ جو گمراہی میں مبتلا ہوا ہو اور اس کو گائیڈ کیا ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا دوسرے انسان کو سمائل کے ساتھ دیکھنا، ویلکم کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ عزت دینا، یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں برائی کی تو ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور ایک بندے کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھینکا کیسے جائے گا؟ جب پھینکا جائے گا تو وہ جیسے گدھا چکی چلاتا ہے، جیسے ہم جانور پرانے دور میں ابھی بھی آئل کے لیے یا کوئی بھی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، تو گدھے کی طرح نہ وہ بندہ گھومے گا، اور جو دوزخ والے باقی لوگ ہوں گے وہ اس کے قریب جا کے پوچھیں گے کہ اے انسان، تو وہی بندہ ہے نا جو دنیا میں نیکیاں کیا کرتا تھا، یعنی کہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ نیک کام کرو، یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ وہ کہے گا ہاں، میں لوگوں کو کہتا تھا کہ بھئی یہ کرو، وہ کرو، لیکن میں خود برے کاموں سے نہیں رکتا تھا۔ تو آپ ان دو حدیثوں کی روشنی میں دیکھیے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے برا عمل اس وقت ہے، جو ہمارے نفس کی جو ہم پجاری بن چکے ہیں، وہ یہ کہ ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے،
دوسروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے. تو یہاں ہمیں اس بات سے روشنی لینی چاہیے کہ تھوڑا کریں، روز کریں. ہمارے جو اولیاء کرام، ہمارے صحابات، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، وہ تو جب لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ بھی میرا بچہ جو ہے میٹھا کھاتا ہے، تو اگر انہوں نے اس دن خود میٹھا کھایا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس دن تبلیغ نہیں کرتے تھے. اور جب لوگ دوبارہ آتے ہیں، اور بڑے کئی ایسے واقعات ہیں، اور ہمیشہ ہمیں لوگوں میں، معاشرے میں خیر بانٹنے والا بننا چاہیے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اس سے اور بھی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں جن پر ہم چلیں گے، لیکن ہماری بڑی محترم مہمان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بشریٰ صاحبہ. اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سن نہیں سکتے. ان کے اپنے شوہر اور 2 بچے، اور اس کے ساتھ ہی اتنا نیکی کا کام کر رہی ہیں، حمزہ فاؤنڈیشن کو سنبھال رہی ہیں. یہ کب خیال آیا آپ کو بنانا ہے، اور یہ ادارہ اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بہت کچھ آج ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے. پہلے یہ بتا دیں کہ کب شروع ہوا اور کیا سوچ کے شروع کیا گیا؟ فرح، آپ کا شو پہ بلانے کا بہت شکریہ. بیسکلی یہ جو ادارہ بنا تھا، یہ شیخ عابد حسین صاحب کے بڑوں نے 1957 میں ایک مسجد کی طور پر اس کی بنیاد رکھی. پھر آہستہ آہستہ شیخ صاحب کے گھر کے خود بھی کچھ بچے تھے جو سماج سے محروم تھے، تو پھر شیخ صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کا ایز اے اسکول آغاز کیا کراچی سے. اور اس کے بعد پھر لاہور میں باقاعدہ طور پر حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی کے نام سے گلبرگ میں ایک کرائے پہ گھر لیتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ جوہر ٹاؤن میں اب الحمدللہ ہماری اپنی بلڈنگ ہے. تو بیسکلی اس کی جو جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ تو بہت پرانی ہے. میرا رابطہ، میرا جو منسلک ہونا اس آرگنائزیشن سے 31 سال پہلے تھا الحمدللہ. اور میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا بہت عرصہ، پھر اب ریسنٹلی میں الحمدللہ CEO بن گئی ہوں. تو مین موٹیویشن اس پہ شیخ صاحب کی اپنی فیملی کے بچے تھے جو اب ایڈلٹس بن گئے ہیں، اور بہت سے بچے ہیں ابھی بھی. اور یہ اس کی بنیاد بنی، یعنی اپنے گھر سے شروع ہونے کے بعد پھر اب کمیونٹی سروس کر رہے ہیں. بالکل. جو بچے سن نہیں سکتے، جو بچے بول نہیں سکتے، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں. جی. اور جو دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں جی، صرف سماج جو سن نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے. جی. کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس کے ہاں جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو یہی معلوم نہیں ہوتا پیرنٹس کو کہ کیسے یہ دیکھا جا سکے کہ بچے میں کوئی ایسی چیز ہے، یعنی بچہ سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا. کیسے ڈٹرمن کیا جائے، کیسے اندازہ لگایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے فرح جی. بیسکلی اب جو ہم ہمارے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اس ڈیفنس اینڈ ہارڈ آف ہیئرنگ کے لیے سب سے پہلے ارلی ڈائگنوسس، یعنی جتنی جلدی ہو سکے ان کا ڈائگنوسس ہو جائے. تو جب وہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اعلیٰ سماعت، جس کو ہیئرنگ ایڈ کہتے ہیں، وہ لگایا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ ارلی انٹرونشن کے طور پر ABR آڈیٹری برین رسپانس ٹیسٹنگ کے مدد سے ان بچوں کو بہت جلدی سے جلدی ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے، اور پھر ڈائگنوسس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. بالکل. جب ان کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کیٹیگری میں فال کرے گا، یعنی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں ہیئرنگ لاس کی، تو اس کے حساب سے پھر ان کی کلاس روم پلیسمنٹس ہوتی ہیں اور پھر ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. جو بچے سماج سے محروم ہوتے ہیں، ان کچھ لوگ ہیں جو ہیئرنگ ایڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ ہیئرنگ ایڈ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو ہیئرنگ ایڈ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال سے کوکلیئر امپلانٹ بھی ہو رہا ہے، جو سرجری کا پروسیجر ہے. تو آن گوئنگ ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو فٹ ان کر کے کلاس روم کی سیٹنگ میں پھر ان کو تربیت دی جاتی ہے، اسپیچ کی، سائن لینگویج کی، اینڈ ایٹسیٹرا. بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ. کچھ بچوں سے میں ملی بھی تھی جب حمزہ فاؤنڈیشن میں گئی، تو وہ اپنی وہ ڈیوائس کے ساتھ، جو ہیئرنگ ڈیوائس ہے اس کے ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور بولنے بھی لگے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عمومی طور پر کیا جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے؟ کچھ کو تو میں نے بولتے بھی سنا، یا کچھ بول سکتے ہیں سن نہیں سکتے، سن سکتے ہیں بول نہیں سکتے؟ بیسکلی اس کی جو سائنس ہوتی ہے فرح، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ سن نہیں سکتا کیونکہ اس کے ان پٹ نہیں جاتا کسی بھی لینگویج کا، اسپیچ کا، تو وہ اس کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتا. صحیح. یعنی اگر آپ ان کو ویژولی یا دکھا کر سائن لینگویج کے ذریعے یا لپ ریڈنگ کے ذریعے ان کو یہ بتائیں کہ وہ کیا بات کی جا رہی ہے، تو وہ اس کو لپ ریڈ کرتے ہوئے آپ کو ریپیٹ کریں گے اور وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سن نہیں سکتے. اب سننے کے لیے ان کو ہیئرنگ ایڈ لگانی ہوتی ہے، اور جب وہ ہیئرنگ ایڈ سے سنتے ہیں، جتنی جلدی یہ ہیئرنگ ایڈ ان کو لگائی جائے گی، جتنی جلدی وہ سننے کے قابل ہوں گے، اتنی جلدی وہ بولیں گے.
تو اسی وجہ سے اسپیچ کے حساب سے ڈیولپمنٹلی یہ لوگ تھوڑے بیہائنڈ ہوتے ہیں عام نارمل ہیئرنگ بچے سے، کیونکہ جو نارمل ہیئرنگ بچہ آپ کو اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی نیچرلی سن رہا ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کے لیے آپ کو اسپیشلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ڈیوائس لگانے کے حساب سے تاکہ وہ سن سکیں اور پھر بولیں۔ ان بچوں کو کتنا ارلی اسکول بھیج دینا چاہیے؟ کیونکہ جو ایک عام بچہ ہے وہ تو سن بھی رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ظاہر ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بچے ذرا ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بیسکلی حمزہ فاؤنڈیشن نے تقریباً 7 سال پہلے ارلی انٹرونشن پروگرام شروع کیا تھا، جس میں ہم پری اسکول سے بھی پہلے کے بچے جو بہت چھوٹے بچے یعنی 18 منتھس ابھی پوٹی ٹرین بھی نہیں ہوتے یا وہ ابھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی سیلف ہیلپ اسکلز میں نہیں آتے، تو ان کا پروگرام ہم نے شروع کیا 7 سال پہلے۔ لیکن نارملی جو ایج گروپ ہوتا ہے وہ 2-2.5 سال سے لے کے 3 سال کی عمر میں بچے ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو پراپرلی ہم ٹریننگ اسپیچ اور لینگویج کی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے، آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کو غور سے سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ نیکی کر رہی ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو نیکی کی طرف نہیں آتے، وہ کچھ ایسی چیزیں اپنا لیتے ہیں جو ان کے لیے بھی درست نہیں ہوتی، معاشرے کے لیے درست بھی نہیں ہوتی۔ تو ضیاء صاحب، جو مجموعی ایک تو اجتماعی طور پر اثرات ہوتے ہیں، ایک انفرادی طور پر اثرات ہوتے ہیں جب آپ بدی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو کیسے روکا جائے؟ آپ پہلے بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے جج کر لیتے ہیں، کسی کی ظاہری وضاحت دیکھتے ہیں تو جملے کس دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اس کو کافر ہی ٹھہرا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ اللہ کے کتنا نزدیک اور کتنا نیک بندہ ہوگا۔ اس پر کچھ کہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے آسان کام ہے نا، دوسروں پہ تنقید کرنا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو فتویٰ بازی ہے، خام خواہ ایسے ہی کسی کے اوپر بات کس دینا، یہ فلاں فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اب دیکھیے، اگر کسی بندے کو ہم دائرہ اسلام سے نکالنے کا کہتے ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھتے ہیں، میسیج واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، یا کسی مجلس میں اس بندے کی ایسی بات کر دیں جیسے ہم کسی کہہ دیتے ہیں وہ تو فلاں ہے جی، اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ اس کا نظریہ اسلام کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جس نے کہا ہے اسے علم نہیں، وہ اس کی آج تک اس بندے سے ایک ملاقات سنگل بھی نہیں، تو اس شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پھر وہ لوٹتی ہے جی۔ لوٹتی کیسے ہے کہ بندہ خود اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم اس ایک چیز کو دیکھ لینا تو معاشرے میں ہر دوسرا بندہ مجھے اپنے سے زیادہ اچھا لگے گا۔ شیشے کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنا فیس تو دیکھتے ہیں، اپنے ہم بال تو چیک کرتے ہیں اور کنگھا بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک ضمیر، ایک آئینہ اللہ پاک نے اس ذہن کے اندر بھی لگایا ہے۔ مثلا بندہ یہ صرف دیکھ لے کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا گناہ کیے ہیں، میرا نامہ اعمال کیا ہے، میں کہاں کہاں اٹھا ہوں، کہاں کہاں بیٹھا ہوں، میں نے کہاں چغلی کی ہے، کیا جو چھوٹے تو دوسرا بندہ کبھی بھی کسی کو برا نہیں لگتا۔ ہمارے معاشرے میں روڈ بلاک کرنا، سڑک پہ کھڑے ہونا، یہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ 2300 اور حدیث نمبر 5875 میں حدیث اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں کہ لوگ خود سے دیکھیں کہ یہ حدیث کہاں ہے، اس کی ریسرچ کریں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر تھے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے کہا کہ چوکوں چراہوں میں کھڑا ہونے سے منع کیا۔ جب ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ویسے گپ شپ کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا کہ پھر راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق ادا کیسے ہوگا کہ آپ نے ایک سائڈ پہ کھڑے رہنا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم 2 4 5 10 بندے کھڑے ہوں گے تو ان کی سواری بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا ہے کہ جب ابھی آبادی زیادہ نہیں تھی، چند سینکڑوں پہ لوگ مشتمل ہوتے تھے جو آبادی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کہا کہ میرے صحابہ راستوں میں کھڑے نہیں ہونا، لوگوں کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مومن کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کو برا کہیں گے، اگر میں کسی کی بیٹی کو، بہن کو، کسی کی کاروبار کے اوپر انگلی اٹھاؤں گا تو میری بیٹی، میری اولاد، میرے کاروبار معاملات کے اوپر بات اٹھائی جائے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور ہر دوسرے بندے کو اپنے سے بہتر
समझना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। और पॉजिटिव बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है कि बंदा रिलैक्स रहता है। कि जो आजकल एक मर्ज़ है ना सोशल मीडिया, आज मैंने शेयर क्या करना है, आज मैंने क्या लिखना है, तो वहाँ जब कई लोगों का काम ही ये बन गया है, उनका वतीरा बन गया है कि उन्होंने लोगों के साथ सिर्फ उनकी ज़ात के ऊपर अटैक करने हैं, हमले करने हैं। अब उस बंदे को लोग कहते तो नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा किसी के ऊपर नेगेटिव तनकीद कर रहा होता है वो तन्हाई का शिकार खुद हो जाता है। बिल्कुल ठीक। दुनियावी तौर पर भी बड़े नुकसानात हैं, दीनी तौर पर भी बहुत नुकसानात हैं। अभी ये गुफ्तगू जारी है, डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। किचन में क्या हो रहा है मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ें फ्राई हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी टीम मौजूद है। हमारे बेहतरीन सी कवालियाँ जो पेश कर रहे हैं, इस महफ़िल को और हसीन बना रहे हैं। एक कवाली सुनते हैं ब्रेक पर जाने से पहले।